بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 15واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق کے بعد کے واقعات کو سنا تھا، کس طریقے سے بنو قریظہ کو قلعوں کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر ان کو سزا دی گئی۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم ہجرت کے 6 سال کے واقعات سنیں گے۔ محترم بزرگوں، ہجرت کے 6 سال کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور حج کے موسم میں مینا میں اور جو بھی حج کے جو ارکان ہیں اس زمانے کے اعتبار سے ان کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری کو ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ اکرام کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ اب جو مہاجر صحابہ تھے ان کے دل میں بھی ایک اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اس لیے کہ مکہ چھوڑ کے تقریباً ان کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بیت اللہ جس کے سامنے وہ 24 گھنٹے رہا کرتے تھے، اتنا زمانہ اس سے دور رہے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ اشتیاق پیدا ہوا بیت اللہ کے طواف کرنے کا اور عمرہ کرنے کا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیجئے، ہم سب بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تو صحابہ کی بھی ایک بہت بڑی جماعت، تقریباً 1400 صحابہ عمرے کی نیت سے آپ کے ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ 70 اونٹ ساتھ میں لیے گئے قربانی کے لیے، اور وہ اونٹ آگے آگے چلنے لگے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے۔ مقام عصفان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ مکہ مکرمہ میں کیا حالات ہے وہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ مکے میں پہنچے تو چونکہ مکے والوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ میں مکے پر حملے کے ارادے سے روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کی تیاری میں تھے کہ مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ حضور مکے والے تو جنگ کی تیاری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
ہم تو صرف اور صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں. اگر عمرے کے ارادے سے نہیں آتے تو احرام باندھ کے کیوں آتے؟ قربانی کے اونٹ ساتھ میں کیوں لے کر آتے؟ ہماری تلواریں میانوں میں کیوں رہتی؟ ہم آئے تو عمرے کے ارادے سے ہیں. مگر مشرکین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بدیل ابن ورقہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ تم دیہاتی آدمی ہو, تمہارے یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں. جو جوشیلے اور جذباتی نوجوان تھے انہوں نے تو یہ ارادہ کیا کہ بس اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے. اس لیے حضرت خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ 100 جوانوں کی جماعت لے کر مسلمانوں سے مقابلہ اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے مکے سے نکل گئے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈرتے اور گھبراتے ہوئے واپس مکے میں آ گئے. اب مکہ مکرمہ میں جب یہ پہنچ گئے تو دونوں طرف ایک انتشار کی کیفیت ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کے بالکل سامنے, آج کل تو وہ علاقہ پورا مکے کا ایک محلہ ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے, وہ حضور کے زمانے میں مکے سے بالکل باہر کا علاقہ سمجھا جاتا تھا, یعنی مکے کو لگ کر وہ علاقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میں وہاں پہ قیام کیا. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام پذیر تھے. مکے والے بھی جو ہے وہ جوش میں, اور حضور کے ساتھ میں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ حضور جو ہوگا ہم ان کے ساتھ میں مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی حرمت کو پامال مت کرو, اس لیے کہ ہم لوگ حدود حرم میں آ چکے ہیں, اور حدود حرم کے مسائل میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ مکھی بھی نہیں مار سکتے, مچھر بھی نہیں مار سکتے, کھٹمل بھی نہیں مار سکتے, یہاں کے ہرے درخت کی ٹہنی بھی آپ جو ہے نہیں توڑ سکتے. آپ نے کہا کہ ہم حرم کی حدود میں ہیں, ہم اس کو پامال نہیں کر سکتے, اس لیے جو بھی رہے گا بات چیت سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جاؤ مکے میں جا کے بات کرو. کہا کہ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے, میں جاتا ہوں مکے والوں سے بات کر کے آؤں گا, مگر 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جذباتی آدمی ہوں, ہو سکتا ہے میری زبان سے کچھ جوشیلے کلمات نکل جائے جس کی وجہ سے بات بننے کی بجائے بگڑ جائے, اور مکے میں پھر میری طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میرا جو قبیلہ ہے قبیلہ بنو عدی ابن کعب, اس کا ایک فرد بھی ابھی مکے میں موجود نہیں ہے جو میری طرفداری کر سکے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مکے میں بھیجیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. مکے کے معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, سلجھے ہوئے اور ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے ان کا قبیلہ میرے قبیلے سے زیادہ وزندار ہے, بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا, ابو سفیان بھی بنو امیہ میں ہیں, باقی بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ بھی بنو امیہ کے ہیں. اس لیے اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے تو میری رائے یہ ہے کہ معاملہ الجھنے کی بجائے سلجھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مکے میں. وہ تو بڑے مالداروں میں ان کا پہلے سے ہی شمار تھا, اسی لیے ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. انہوں نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے مل کے بات کی, ابو سفیان سے مل کر بات کی, سب کو سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو, ہم لوگ یہاں پر آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, بس ہم لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دو, بیت اللہ کا طواف کریں گے نکل جائیں گے, اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے.
اب یہی ساری بات چیت ہو رہی تھی. ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ٹھیک ہے، مسلمان آئیں گے، بعد میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، وہ تو باتیں طے ہوتی رہیں گی. موقع اچھا ہے، تم آ گئے ہو مکہ مکرمہ کے اندر، بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، بیت اللہ کا طواف کرو، کم سے کم تم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بغیر اکیلا طواف کروں اور وہ باہر انتظار کرتے رہے کہ عثمان کیا جواب لے کر آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب تھا، اس نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا. تل ملا گئے مشرکین مکہ، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا. کہا کہ تم کو ہم نے موقع دیا تھا، تم نے انکار کر دیا، اس لیے اب ہم تم کو واپس مسلمانوں کے پاس جانے نہیں دیں گے. مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ خبر مسلمانوں میں پھیلنا ہی تھا کہ سب کی تلواریں باہر نکل گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سارے صحابہ سے یہ بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیں گے، یا تو ہم زندہ رہیں گے یا مشرکین مکہ زندہ رہیں گے. بس آر نہیں تو پار کی لڑائی ہوں گی. اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں اس کا ذکر فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجارہ. وہ جو ببول کا درخت ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب مسلمان جب بیعت لینے لگے تو واپس سے مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ اب تو صحابہ اکرام اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اب تو مرنے اور مارنے پر تل چکے ہیں اور مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں. فوراً مشرکین مکہ نے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے عروہ ابن مسعود کو روانہ کیا. بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد. عروہ ابن مسعود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. بات چیت شروع ہوئی. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ لوگ واپس چلے جاؤ. حضور نے فرمایا کہ بھائی کیوں واپس جائیں گے، یہ بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، مکے کی حدود حرم میں ہم آ چکے ہیں، مکے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، سامنے ہی بیت اللہ ہے، اور تم ہم کو یہاں سے جانے سے روک رہے ہو. ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے صحابہ کی جماعت ہمارے ساتھ میں ہے. عروہ ابن مسعود نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تمہارے صحابہ جن کے بھروسے پہ آپ بات کر رہے ہو، یہ لڑیں گے ہمارے خلاف میں. کہا کہ میری بات مان لو، یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میں تمہارے ساتھ شرافا کی جماعت کو نہیں دیکھتا ہوں جو تمہارا ساتھ دیں گے. عروہ کے یہ جو جملے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے عروہ، اور اسے سخت الفاظ کہے. اور وہ الفاظ کہنے کے بعد عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. بولے تمہارا ایک احسان ہے میرے اوپر زمانے جاہلیت کا، ورنہ جو الفاظ تم نے مجھ سے کہے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا تھا مگر نہیں دوں گا. اب عرب کے اندر ایک معمول ہوتا ہے، لوگوں کا بات چیت کرتے ہوئے وہ داڑھی تک ہاتھ لے جاتے ہیں سامنے والے کو سمجھانے کے لیے. عروہ نے بھی اپنا ہاتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے قریب لے کر گیا
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ زور سے عروہ کے ہاتھ پہ مارا اور کہا کہ چل پیچھے ہاتھ ہٹا، تیرے ناپاک ہاتھ اس لائق نہیں ہیں جو دونوں جہانوں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی کو چھو سکے۔ عروہ نے اپنا ہاتھ پیچھے لیا۔ یہ کون ہے؟ بولے یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی سزا میں ابھی تک بھگتتے آ رہا ہوں۔ خیر، عروہ ابن مسعود جتنی دیر وہاں پہ رہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت چلتی رہی، اور حضور کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ایکٹیویٹیز تھی، جو ان کے معمولات تھے، عروہ اس کو کیپچر کرنے لگا، اس پہ دھیان دینے لگا توجہ کے ساتھ میں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کا کوئی بال اگر گر جاتا ہے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں لینے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کے تبرکاً اپنے بدن پہ اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے ہیں تو وہ پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ اور اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ یہ عشق، یہ محبت دیکھ کر عروہ صحابہ اکرام کا جان نثار بن گیا، اور جب مکے میں واپس آیا کہنے لگا اے مکے والو، میری اور ان کی کیا بات چیت ہوئی وہ میں تم کو بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک بات سن لو۔ میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کی مجلسیں اور محفلیں میں نے دیکھی ہے۔ خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنا محبت کرنے والا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو سارے صحابہ پورے دھیان توجہ سے گردن جھکا کر ایسے ان کی بات دھیان و توجہ سے سنتے ہیں، اس سناٹے کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اگر تھوکتے ہیں تو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے بدن پہ ملنے لگتے ہیں۔ وہ کلی کرتے ہیں تو وہ کلی کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ ان کا کوئی بال اگر گر جاتا ہے نیچے تو وہ بال کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو اٹھا کر اپنے پاس تبرکاً رکھ لیتے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، آج دنیا میں ایسی مخصوص جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے۔ منہ کہتے ہیں بال کو، فارسی کے اندر منہ مبارک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو۔ دنیا میں چند جگہ ایسی ہے، چند جگہ جہاں پہ تاریخی اعتبار سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آج بھی موجود ہے، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے جمعہ کو، جو میں یہاں پہ نہیں تھا، میں کشمیر میں تھا، کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے سری نگر میں، اس کا نام ہے حضرت بل، اسے حضرت بل کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی قبر وغیرہ نہیں ہے درگاہ بولنے کے لیے، لیکن صرف وہاں پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارکہ ہے، اور تاریخی اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ اور میں وہاں پہ پہنچا، مجھے فوراً اطلاع ملی کہ سال میں صرف 10 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مبارک دن آج ہے، اس لیے کہ بولے آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس کی مناسبت سے آج 5 نمازوں میں حضرت بل کی درگاہ میں اس منہ مبارکہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ ہم بھی فوراً وہاں پہ پہنچ گئے، لمبی لمبی قطاریں، ہجوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال گرتا ہے اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں،
اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھو نا حضور کے عشق کی انتہا دیکھو صحابہ کی۔ شمائل ترمذی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صحابہ نے حضور کے بالوں کے اوپر اتنا تک دھیان دیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں گنا وصال سے پہلے تو آپ کے صرف 17 بال سفید تھے۔ اتنے دھیان سے تو آدمی اپنے باپ کے بھی داڑھی کے بالوں کو نہیں شمار کرتا ہے، لیکن یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ عروہ ابن مسعود نے مشرکین مکہ کو یہ پیغام سنایا، کہا کہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بضد تھے کہ حضور ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو جنگ کرنا لڑنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم امن و امان چاہتے ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ مشرکین مکہ نے حضرت سہیل کو بھیجا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھا کہ حضرت سہیل آ رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہو، سہیل آ رہے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے معاملے کو سہل یعنی آسان بنا دے گا۔ اور ہوا ویسا ہی، حضرت سہیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ مشرکین نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں سے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کر لو، بس ہماری طرف سے سب سے بڑی شرط یہ رہے گی کہ مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے، اگلے سال بھی آئیں گے، احرام کے کپڑے ہوں گے، تلوار ہوں گی تو وہ بھی میان میں ہوں گی، ننگی نہیں ہوں گی، اور 3 دن مکے میں قیام کریں گے، چوتھے دن کی اجازت نہیں ہوں گی، بس یہ شرطیں ان سے منوا کے لے لو۔ حضرت سہیل آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ فرحت و شادمانی آ گئی، بیٹھے بات چیت ہونے لگی۔ سہیل نے کہا کہ حضور جنگ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم بھی جنگ نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپس میں معاہدہ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، معاہدے کی شرطیں کیا ہے؟ بولے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے تو صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، قربانی کا جانور ساتھ میں ہوگا، اس کے علاوہ تلوار ہوگی تو وہ بھی میان میں ہوگی، اس کو ننگا نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ رہے گی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں امن و امان رہے گا۔ تیسری شرط یہ رہے گی کہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ اس میں شامل ہو کے اس فرنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں جو قبیلے ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کے حلیف آپ کے فرنٹ میں شمار ہوں گے، آپ کا جو یونائٹڈ فرنٹ ہوگا اور ہمارا جو فرنٹ ہوگا اس میں جو قبیلے آنا چاہتے ہیں وہ ایگریمنٹ میں ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ تو جو قبیلے ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسرے کی سائڈ سے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں گے وہ قبیلے بھی ایگریمنٹ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ جتنی شرطیں تمہارے ہمارے درمیان میں ہوں گی وہی شرطیں ان قبیلوں کے درمیان میں بھی ہوں گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہوگی کہ مکے کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا آپ لوگ اس کو واپس مکہ بھیجو گے، لیکن مدینے سے کوئی اگر خدا نہ خواستہ مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ بالکل ایک طرفہ اور دادا گیری والی شرط تھی۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ معاہدہ لکھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا یہ رحمان اور رحیم کون ہیں؟ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں اللہ کا صرف ایک نام معلوم ہے، اللہ، اس لیے ایگریمنٹ کی شروعات ہوگی بسمک اللہم سے، رحمان اور رحیم اس میں نہیں لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بسمک اللہم لکھ دیا۔ اب آگے لکھا گیا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ جو معاہدہ ہے،
یہ مشرکین مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ سہیل نے کہا، بولے بھائی یہ ساری لڑائی، یہ سارا جھگڑا تو محمد الرسول اللہ کا ہی ہے۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیتے تو یہ اتنے لپڑے، اتنے جھگڑے، اتنے ٹنٹے ہوتے ہی نہیں تھے۔ مسئلہ یہاں تو اٹک رہا ہے کہ ہم تم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم تو آپ کو ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کو بھی وہاں سے کٹ کیا جائے اور لکھا جائے کہ یہ ایگریمنٹ مشرکین مکہ اور محمد ابن عبداللہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضور آپ کے نام کو میں نہیں کٹ کر سکتا۔ اب دیکھو، بظاہر میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول مورخین اور سیرت نگاروں کے امی تھے، جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ پہ پھیر دیا۔ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باطنی۔ شرائط لکھی گئی، لکھو پہلی شرط لکھی گئی، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، 3 دن ہی رہیں گے، تلواریں میانوں میں رہیں گی، اور اس سال واپس چلے جائیں گے۔ لکھ دی گئی پہلی شرط۔ لکھو دوسری شرط کہ یہ جو ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو رہا ہے، جتنے بھی قبیلے اس میں آنا چاہتے ہیں ان کو کھلی ہوئی اجازت ہے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے کہا کہ بھائی ہمارا جو پاٹھیمبا ہے، ہمارا جو سمرتھن ہے وہ مشرکین مکہ کو ہے، اس لیے ہم ان کی طرف سے رہیں گے۔ اور دوسرا قبیلہ تھا بنو خزاعہ، انہوں نے کہا ہمارا پاٹھیمبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حالانکہ دونوں مشرک تھے، دونوں بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر وہ مسلمانوں کی طرف سے آ گئے، کہا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے رہیں گے۔ اور وہ دونوں قبیلوں میں پچھلے 100 سال سے جنگ چل رہی تھی، بنو بکر اور خزاعہ کے درمیان میں۔ تو یہ پوائنٹ میرا یاد رکھو، جو لوگ سیرت کا بیان کنٹینیو سن رہے ہیں، کیونکہ آگے بنو بکر اور خزاعہ کی لڑائی ہی مکہ فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ تو یہ یاد رکھو کہ بنو بکر یہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ لکھو تیسری شرط کہ کوئی بھی آدمی مکے میں مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو مدینے والے واپس مکہ میں بھیجیں گے، لیکن مدینے کا کوئی آدمی خدا نہ خواستہ مکے میں آتا ہے، مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا، بولے بھائی یہ تو دادا گیری ہے، نہیں ایسی ہی لکھنا پڑے گی شرط، یہ ہماری دادا گیری والی ہی شرط ہے۔ مگر قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جو حضور کی بصیرت والی آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ دوسروں کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا حضور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ بولے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بولے ہاں بھائی تم مسلمان ہی ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، پھر یہ دب کے کیوں صلح ہو رہی ہے؟ ایک طرفہ شرط۔ حضور نے کہا عمر صبر کرو، اسی میں اللہ نے ہمارے لیے کامیابی کو چھپا کر رکھا ہے۔ 3 شرطیں مشرکین مکہ کی طرف سے تھی، اب چوتھی شرط حضور نے اپنی طرف سے، ایک شرط صرف حضور نے لکھنے لگائی۔ کہا بولے بھائی ایک شرط اب میری بھی ہے۔ بولے کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں آنے والے 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی۔ یہ تو بہت اچھی شرط ہے۔ بولے اس سے اچھی شرط کیا ہو سکتی ہے؟ لکھو اس کے اندر۔ اب اس میں لکھ دیا گیا کہ مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے اور ان کے دونوں کے درمیان میں جو قبیلے رہیں گے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی۔
اب اس کا مقصد کیا تھا حضور کا؟ حضور کا مقصد یہ تھا مشرکین مکہ کے ہاتھ پیروں کو باندھ دینا. جب جنگ نہیں ہوں گی حضور کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے پورا میدان کھل گیا. اب کھل کے حضور کسی بھی قبیلے میں صحابہ کو بھیج سکتے تھے, ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا راستے میں کہاں جا رہے, کدھر سے آ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہے. حضور نے جو ہے بصیرت حضور کی جو تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی, چاروں شرطیں لکھی گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب وہ ہونے کے بعد صحابہ تو پورے جوش میں ایک دم لال پیلے ہو رہے تھے, کیونکہ ایک واقعہ اس وقت میں ایسا پیش آ گیا کہ یہ سہیل جو مشرکین کی طرف سے ایگریمنٹ لکھ رہے تھے, خود ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مکے کے باہر رکے ہوئے ہیں, تو وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے پورے بدن میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی, زنجیریں لپٹی ہوئی تھی. وہ ویسی زنجیروں اور بیڑیوں میں بھاگتے ہوئے آئے مسلمانوں کے پاس اور کہا حضور میرے اوپر رحم کرو, اب مجھے اپنے ساتھ مدینے میں لے کے چلو, مکہ مت جانے دو. باپ نے کہا تجھے تو مکہ آنا پڑے گا, یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے. حضور نے کہا ابھی تک دستخط نہیں ہوئے. نہیں دستخط نہیں ہوئے وہ بات کی بات ہے, لیکن لکھ دیا گیا بولے ایگریمنٹ میں. حضور نے کہا ٹھیک ہے ان کو لے کے جاؤ. اب صحابہ اور جوش میں آ گئے, کہا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں دب رہے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, گھبراؤ مت, یہ تمہاری کامیابی ہے, یہ کامیابی ہے بولے ہماری. ہر شرط ہمارے خلاف. ایک صحابی مسلمان ہو کے آ رہا ہے, اس کو باپ مارتے ہوئے لے کر جا رہا ہے, یہ ہماری کامیابی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انہوں نے کہا کہ حضور یہ عرب ہے, آپس میں لڑیں گے, ان کو فوراً کام میں لگاؤ. بولے کیا کروں؟ کچھ بھی مت کرو, اپنا جو قربانی کا اونٹ ہے اس کو یہیں پہ ذبح کرو, حلق بناؤ, تو سب لوگ یہ کام میں لگ جائیں گے, اور کہو کہ یہیں پہ اب جو قربانی کے جو ارکان تھے وہ پورے کر دو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا, خود کے اونٹ کو خود لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا. کہا کہ میری قربانی میں یہیں پہ کرتا ہوں, اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے سر کے بال منڈا دو. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زلفیں تھی بڑی بڑی, اس لیے میں نے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ حضور کے آج جو منہ مبارکہ پوری دنیا میں موجود ہے, روایتوں میں ملتا ہے صرف 2 مرتبہ آپ نے اپنا سر مونڈا ہے. ایک تو یہاں پر, اور پھر اگلے سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے جو حج فرمایا تھا, اس اعتبار سے دیکھیں گے تو 3 موقع ہوتے ہیں. بس ان مواقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو منڈایا ہے. اس کے علاوہ تو حضور سر نہیں منڈاتے تھے. حضور کی سنت تھی زلفیں رکھنا, کاندھے تک حضور کے بال ہوتے تھے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب ان کا سر مونڈنے لگے تو صحابہ بھی بیٹھ گئے. انہوں نے بھی, حضرت عمر نے بھی اپنے اونٹ کو ذبح کیا, لیکن اتنے غصے میں لال پیلے ہو گئے تھے کہ اس طرح سے جب سر پہ کھینچنے لگے تو بالوں کے ساتھ میں وہ کھال بھی نکلنے لگی. اب میرے محترم بزرگوں, حضور نے یہ معاہدہ کر کے مشرکین کے ہاتھ پیر باندھ لیے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 سال جنگ نہیں ہوں گی کہ جو آپ نے قید لگائی, اس کا آپ نے ایسے فائدہ اٹھایا کہ 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد ڈبل ہو گئی. صرف 2 ہی سال میں آپ نے جگہ جگہ قبیلوں کے پاس دعوت نامے بھیجے اور ملک کے بادشاہوں کے پاس میں دعوت نامے بھیجے, پورا فائدہ آپ نے حاصل کیا. اب یہ جو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو مشرکین مکہ واپس لے کر گئے تھے, سہیل جو ان کے والد تھے, یہ کسی طرح سے چھوٹ کے وہاں سے بھاگ گئے. اب وہ سمجھ گئے کہ میں مدینے میں جاؤں گا تو واپس مجھے کیا جائے گا, اس لیے بجائے مدینہ جانے کے سمندر کے کنارے جا کے انہوں نے ایک اپنا الگ تھرڈ فرنٹ بنا دیا وہاں پہ. اب یہ جو تھرڈ فرنٹ تھا, جو آدمی بھی مسلمان ہوتا اس کو معلوم تھا کہ مدینہ جاؤں گا تو واپس مکہ آئیں گا, اس لیے بدائے مدینہ جانے کے وہ تھرڈ فرنٹ میں جا کے شامل ہونے لگا, کیونکہ یہ 2 فرنٹ تو پہلے ہی بن چکے تھے. اب وہ جو تیسرا فرنٹ تھا, وہ جو تھرڈ فرنٹ تھا, وہ بھی طاقتور ہونے لگا.
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد میں مشرکین مکہ بھی پیچھے پیچھے آئے، بولے ان کو واپس بھیجو۔ حضور نے کہا لے کے جاؤ۔ اب دو جن مل کے ان کو جب واپس لے جانے لگے، انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، مکے سے یہاں تک آیا تھا، پھر مکے والے لے جائیں گے تو وہ مجھے قتل ہی کرنے والے، اس لیے کوئی تیسرا راستہ نکالو۔ انہوں نے ساتھ والے ایک آدمی سے کہا، بولے یار تیری تلوار تو بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے تلوار نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے اس تلوار کو اسی کے اوپر آزمایا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا جو آدمی تھا وہ بھاگتے ہوئے مدینے میں حضور کے پاس میں آیا، یہ بھی پیچھے پیچھے آیا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ ابو بصیر کو دیکھتے ہی کہا کہ مسعر الحرب، یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ مکے سے واپس سے کوئی مجھے لینے کے لیے آئے گا تو مجھے ان کے حوالے کیا جائے گا، بہتر یہ ہے کہ بجائے مکے میں جانے کے میں بھی تھرڈ فرنٹ میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بھی نکلے اور سمندر کے کنارے چلے گئے۔ اب جو نیا آدمی مسلمان ہوتا وہ بجائے مدینے میں جانے کے وہ تھرڈ فرنٹ میں آ کے شامل ہو جاتا۔ کرتے کرتے ان کی جماعت اتنی بڑی ہو گئی کہ مشرکین کا جو بھی قافلہ ملک شام کی طرف جاتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ مشرکین پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور کہا کہ حضور یہ جو بے سری جماعت ہے ان کو بھی ایگریمنٹ میں شامل کر کے مدینہ بلا لو، ورنہ یہ لوگ جو ہے ہمارا جینا مشکل انہوں نے کر دیا ہے، کسی بھی قافلے کو ملک شام میں جانے نہیں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک خط حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا، لیکن جیسے ہی خط ان کی خدمت میں پہنچا، علماء نے لکھا ہوا ہے حضرت ابو بصیر ان کے امیر تھے، ان کی خدمت میں جب پہنچا تو ان کا آخری وقت تھا۔ اللہ کے نبی کے خط کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان کا وصال ہو گیا۔ باقی جو لوگ تھے پھر وہ مدینے میں آ کے اس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے اندر شامل ہو گئے۔ اب میرے محترم بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی یہ جو شرطیں لگائی تھی اس سے مسلمانوں کو کیا کیا فائدے ہوئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہجرت کے 7ویں سال کے مکمل واقعات بیان ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں۔